اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی قصے دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو میرا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کو اچھی لگ رہی ہوں گی۔ میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے میرا چینل اسلامی قصے لازمی سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ آج ہم بات کریں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کے بارے میں۔ بعض اسلام دشمن عناصر یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام غریب تھے اور یہ لوگ ان کی غربت کے قصے بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ مقدس گھر پورے عرب کا رئیس گھرانہ تھا اور ان کے ذاتی تعلقات اس وقت کی چاروں بڑی حکومتوں سے قائم تھے، یعنی ایک طرف قیصر روم تھا، دوسری طرف شاہ خسرا ایرانی تھا، تیسری طرف تبان یمن تھا اور چوتھی طرف حبشہ کے نجاشی تھے۔ اور ان کی طفیلی حکومتوں کے بادشاہ بھی جناب عبد المطلب کو وسیلہ بنا کر حکومتیں لیتے تھے، جیسا کہ عراق کے مناظرہ تھے یا عرب یا شامات کے مشارفہ تھے، یہ سب جناب عبد المطلب کی دوستی پر فخر کرتے تھے۔ بلکہ تبان یمن کی حکومت کے خاتمے کے بعد سیف بن ذی یزان کو یمن کی حکومت دلانے کا سہرا بھی جناب عبد المطلب کے سر پہ سجا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح جناب ہاشم ہے تو وہ بھی عرب کے اتنے امیر فرد تھے کہ جب پورے عرب کو قحط نے اپنی لپیٹ میں لیا تھا اور بڑے بڑے رئیس دو وقت کی روٹی کو ترس رہے تھے، تو اس کڑے وقت میں وہ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کر کے ان کے شوربے میں روٹیاں توڑ کر ڈال دیتے تھے اور لاکھوں قحط زدہ افراد کو کھانا کھلا کر انہیں ایک نئی زندگی عطا فرماتے تھے۔ آپ خود سوچیں کہ روزانہ کئی اونٹ ذبح کرنا اور وہ بھی کئی ماہ تک مسلسل، یہ کوئی عام آدمی کر سکتا ہے کیا؟ اسی وقت سے آپ کو عربوں نے ہاشم کا لقب دیا، کیونکہ ہاشم اس سخی کو کہتے ہیں کہ جو اونٹ کے شوربے میں روٹیاں توڑ کر کھلائے۔ انہوں نے جب یہ مظاہرہ فرمایا تو سب نے یہ لقب دیا، حالانکہ آپ کا اسم گرامی جناب سعد علیہ الصلوۃ والسلام تھا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا پاک بھی عرب کے امیر ترین افراد میں شامل تھے، کیونکہ جب آپ کا وصال ہوا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے اپنے غلاموں سے فرمایا تھا کہ ذرا معلوم کرو کہ ہمارے سرتاج کے ذاتی تصرف میں کتنی سواریاں تھیں۔ انہوں نے اطلاع دی کہ اعلیٰ نسل اونٹ، ناقے، گھوڑے اور بغال یہ سب کل ملا کے 200 کے قریب بنتے ہیں۔ یہ سن کر پاک بی بی نے حکم فرمایا کہ ان سارے جانوروں کو فوراً ذبح کر کے دفن کر دیا جائے، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ جن سواریوں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک بابا سوار ہوئے تھے، ان کے بعد کوئی دوسرا ان پر سوار ہو۔ جب سارے جانور ذبح ہو گئے تو وہ جناب عبد المطلب کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان سواریوں کی قیمت اپنی جیب سے ادا فرمائی اور عرض کیا کہ ہم نے آپ کے بیٹے کے مال پہ تصرف فرمایا ہے، اس کی قیمت ہم اپنی طرف سے ادا فرما رہے ہیں، کیونکہ ان کے مال کے مالک ہم نہیں تھے بلکہ ان کے اکلوتے نور چشم ہے یا پھر آپ ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ یہ اعلیٰ روایت کیا کسی غریب گھر میں بھی ہو سکتی ہے؟